الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والمعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و مومنین یا علی مدد. اور سب سے زیادہ آج مجھے خوشی ہے ایک بات کی، وہ آپ سے میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ اب میں نام لے کر بات کروں گا. جی ایک نا شاہ صاحب ہیں جو اپنے آپ کو پتہ نہیں مفتی کہلواتے ہیں، عالم کہلواتے ہیں یا پتہ نہیں کیا کہلواتے ہیں. یاسین قادری صاحب رحمہ اللہ نے ان کی منجی بنا کر کے ٹھوکی ہے، جیسے چولہے لگا کے صحیح ٹھوکتے ہیں نا. اب دیکھو نا، تم لوگوں نے جان بوجھ کر ہمارے اوپر اس طرح کے ایشوز کو مسلط کرنے کی کوشش کی ہے کہ پھر ہمیں تمہیں جواب دینا پڑے گا کہ تمہارے پیر اور تمہارے بڑے جن کو تم وی آئی پی اصحاب کہتے ہو نا، وہ سارے بھاگے ہیں. اور یہاں تک یہ تو انہوں نے ابھی بتایا ہی نہیں، جو میں آپ کو بتاؤں کہ کسی صحابی نے نا، آپ کے وی آئی پی نے اپنا ہی دروازہ کھٹکھٹا کے کہا تھا باجی مدینہ ادھر ہی ہے کہ آگے ہے ابھی. ہاں جی، اتنے آسان خطا ہو گئے تھے ان کے، اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور باقی اپنی جگہ پہ سب کچھ، لیکن اب یہ ضرورت ہے کہ الحمدللہ ہم شیعہ اس پیر کے ماننے والے ہیں جو غیر فرار ہے، جو حیدر کرار ہے، جو عین اللہ ہے، جو وجہ اللہ ہے، جو ید اللہ ہے. بلکہ اب آپ کو میں اس سے بھی آگے لے کے چلوں. او خدا کے بندو، تم افضلیت اصحاب اور علی کے اوپر پڑے ہوئے ہو. ہم شیعوں کا متفق کا فیصلہ ہے کہ ہم حضرت علی علیہ السلام کو نبی مکرم کے بعد تمام انبیاء سے بھی افضل جانتے ہیں. جی الحمدللہ. اور تم وہ اصحاب کو لے کے جن کے اوپر امہات المومنین کی توہین کرنے کا الزام ہے، جن کے دلوں میں علی کا بغض ہے، جبکہ نبی کی حدیث ہے کہ جس کے دل میں ذرہ رتی برابر بھی علی کے خلاف بغض ہوا وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے. وہ کعبے کے غلاف میں مرے، طواف کرتا مرے، وہ مطلب وہ جو آب زمزم کے قریب مرے، حج کی حالت میں، روزے میں اور صفا مروہ میں مظلومیت کی حالت میں مر جائے، اگر اس کے دل میں علی اور اولاد علی کا بغض ہے تو وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے. یہ میرے نبی مکرم نے فرمایا. اچھا، اب ہم انبیاء سے بھی حضرت علی کو افضل جانتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. دلیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے جی میں نے آپ کو ایک حدیث سنانی ہے، اس کے بعد ہی آپ کو انشاءاللہ شروع کریں گے کہ باقی باتیں کیا ہیں. باقی آج خوشی یہ ہے کہ اچھا بشرمی کی بھی انتہا ہوتی ہے. جی اتنی بشرمی، خاص کر یہ جو ناسبی سنی ہے نا ان میں. باقی جو سادہ لوگ سنی ہے نا، وہ بیچارے تو ایسی بیڑے ہیں کہ جو نا ان بیڑیوں کے چنگل میں پھنسی ہوئی ہیں، اور وہ بیچارے فالوور سسٹم سے نکل ہی نہیں رہے. ان کو کیا پتا کہ یہ آگے معاملات کیا، ان کو بس رٹ لگائی ہے حق 4 یار، حق 4 یار، حق 4 یار. تو وہ حدیث بھی پھر ہمیں بیان اب کرنی پڑے گی کہ یہ حق 4 یار والا نعرہ کہاں سے آیا تھا. ایک بندہ تھا، 4 بندوں نے اس کے باپ کو ہونے کا جو دعویٰ کیا تھا تو پرچی نکلی تھی. بہرحال چھوڑیں اس بات کو، کیا کرنا ہے. حدیث آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. جی کنز الاموال کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 152، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی باب علمی و مبین من بعدی لامتی ما ارسلت به حبه ایمان و بغضه نفاق. اب ترجمہ سنیے گا. حضرت علی علیہ السلام میرے علم کا دروازہ ہے، اور میرے بعد میری امت کے لیے ان چیزوں کو بیان کرنے والے ہیں جن کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا ہوں. ان کی محبت ایمان ہے، اور ان کا بغض دشمنی، ان سے عداوت نفاق ہے، کفر ہے، شرک ہے. جی افضلیت پہلا نمبر فلانے کا، دوسرا فلانے کا، تیسرا. ایک تو وہ بے غیرت قسم کا آدمی ہے جو کہتا ہے کہ جی حضرت علی کی شادی پہ خرچہ کسی غنی نے کیا، گواہی کسی صدیق نے. او صدیق غنی ہم کسی کو مانتے ہی نہیں، خدا کے بندو. او غنی تو صرف علی اور علی کی اولاد ہے، صدیق صرف علی ہے، فاروق صرف علی ہے. باقی بگوڑوں والی تشریف والی جو بات ہے اس پہ جی بڑا مزہ آیا، وہ بار بار سن کے مزہ آ رہا ہے. خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اللہ ان کی عمر دراز کرے، ان کے بچوں کو اللہ
اپنے محمد و آل محمد کی محبت عطا فرمائے. میں یاسین قادری صاحب کی بات کر رہا ہوں. اچھا، اور وہ جو ساتھ میں شاہ صاحب نہیں ہیں، ہاں جی، وہ پتہ کرائیں ان کی امی جو ہے نا وہ اب کیا کہوں ان کو میں، کہ کیونکہ یہ نبی کے حدیث ہے کہ یا تو حرامی ہوگا یا غیر مردوں سے تعلقات رکھنے والی عورت کا بچہ ہوگا جو بھی آل نبی اولاد علی کے بارے میں بغض رکھتا ہوگا. اور پھر دلیلیں مانتے ہو کہ اس کی وہ جی شرح پڑھے، اس کا وہ پڑھے. اور خدا کی قسم ان حرامزادوں نے جو کام کرنا شروع کیا وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ حدیث بیان کریں گے نا حضرت علی علیہ السلام یا اہل بیت کی، کہیں گے جی اس کی تواتر پڑھیں، اس کی سند پڑھیں، اس کا یہ پڑھیں. اور خود جو تم کہتے ہو کہ تمام صحابی جو ہے وہ ستاروں کی مانند ہے، جس نے جس کی اتباع کر لی وہ کامیاب ہو گیا. خالد بن ولید جو حضرت علی کو قتل کرنا چاہتا تھا، ابو بکر عمر عثمان سے اس نے کئی مرتبہ اجازت چاہی کہ میں قتل کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی نجوم ہوا، پھر وہ بھی نجم ہوا نا، اس کی بھی اتباع کرنی، پھر وہ ایمان کا حصہ ہوا. خالد بن ولید نے حضرت مالک بن نویرہ کو قتل کیا، وہ بھی اتباع کے لائق ہوا. لعنت ہے تم لوگوں کے عقیدے پہ. ہاں جی، اپنی حدیث کی شرح بھی بتاؤ، اپنی حدیث کا تواتر بھی بتاؤ، اپنی حدیث کے راوی بھی بتاؤ. کذاب ہے سارے کے سارے، جھوٹے ہیں. اور خاص کر وہ لوگ ہیں جو محمد و آل محمد سے دشمنی رکھتے تھے. اور جناب زہرا کے دروازے کے جلنے کے موقع پہ جو لوگ شور و غل کر رہے تھے نا، گل گباڑ کر رہے تھے نا اور تالیاں بجا رہے تھے نا، یہی وہ حرامزادے تھے جو ان حدیثوں کے راوی نکلے ہیں. جی سنیے گا. سب سے پہلے انبیاء سے بھی افضل ہم حضرت علی کو مانتے ہیں. دلیل دے رہا ہوں آپ کو جی. دلیل میں یہ دے رہا ہوں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے جی 124. سورہ بقرہ آیت نمبر 124، جس میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں انی جاعلک للناس امامن. یہ کب ہوا؟ یہ ہوا تب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی نہیں تھے، نبی تھے، اللہ کے نبی تھے، لیکن جب آزمائشیں ہوئیں، جب اپنے بیٹے کی قربانی والا معاملہ ہوا، جب آپ کے اوپر طرح طرح کی آزمائشیں آئیں، اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ اے ابراہیم اب ہم آپ کو امامت کے منصب پر فائز فرماتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی مکرم کے علاوہ تمام انبیاء سے امام افضل ہے. خالی مولا علی علیہ السلام نہیں، 12 ائمہ. جی اچھا، آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر امامت کا رتبہ کم تر ہوتا تو اللہ نبی مکرم کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت دینے کے بعد آزمائشوں میں مبتلا کر کے امامت نہ دیتے. جی اس کے بعد آگے آپ کو میں یہ بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جب امامت کا نبوت سے افضل ہونا قرآن مجید سے ثابت ہے تو یقیناً امام نبی سے افضل ہوگا. اس بنا پر یہ عقیدہ قرآن مجید کے عین مطابق ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام اور دیگر ائمہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء سے افضل ہیں. اس کے بعد اب آپ کے سامنے دوسری حدیث جو ہے وہ محدثین نے نقل کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا ان سید البشر، میں تمام انسانوں کا سردار ہوں. یا فرمایا ان سید والد و آدم، میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سید ہوں، سردار ہوں، میں آدم کی تمام اولاد کا سردار ہوں. دوسری طرف قرآن مجید کی آیت مباہلہ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَكُمْ. میں حضرت علی علیہ السلام کو نفس رسول اور جان پیغمبر کے عنوان سے متعارف کروایا ہے. یعنی کہ نبی پاک فرما رہے ہیں کہ میں متعارف کروا رہا ہوں حضرت علی کو اپنا نفس، اپنی جان. تو 1,24,001 کم انبیاء کو
اگر میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہے کیا میں تمہارا مولا نہیں ہوں، تو تمام کے تمام یک زبان ہو کے کہیں گے خدا کی قسم واللہ ہمیں تو نبوتی آپ کے آخری نبی اور آپ کے ہمارے امام ہونے پر ملی ہے، آپ ہمارے مولا ہیں۔ تو جب جس کا بھی نبی مولا اس کا علی مولا، تو پھر جن نبیوں کے میرے آخری نبی مولا ہیں ان سب کے میرے علی مولا ہیں۔ اب بتائیے گا کہ اب آپ اصحاب صاحب کی بات کرتے ہو، کیا ہم اس بندے کو صحابی مانتے ہیں جس بندے کو پوچھا جائے کہ جناب زہرا کی چگاٹ کی لکڑی کیسی ہے تو وہ کہے کہ خدا کی قسم مجھے کیا پتا، میں نے تو کبھی اوپر دیکھا ہی نہیں، میں تو اپنی اس سفید داڑھی سے جناب زہرا کے دروازے کے اوپر جھاڑو دیتا ہوں۔ ان اصحاب کو ہم یوں سلام کرتے ہیں، ان کو ہم رضی اللہ نہیں علیہ السلام کہتے ہیں۔ اور ابو ذر علیہ السلام، حضرت مقداد ابن اسود علیہ السلام، حضرت بلال حبشی، جناب ہمیں آپ لوگوں سے زیادہ صحابیوں کے نام آتے ہیں۔ یہ جو 3-4 کو افضلیت کہاں قرآن میں لکھا ہے، کدھر لکھا ہے کہ لوگ ووٹنگ کر کے کسی کو بھی نبی کا خلیفہ نامزد کر سکتے ہیں؟ خلیفہ ہوتا ہے منصوص من اللہ قرآن اور حدیث کے مطابق۔ پھر اگر آپ کو اجماع امت ہے تو میں آپ کو ہزاروں صحابی گنوا دوں کہ جنہوں نے پہلے خلیفہ کی بیعت ہی نہیں کی، جنہوں نے دوسرے خلیفہ کی بیعت ہی نہیں کی، جنہوں نے تیسرے خلیفہ کی بیعت ہی نہیں کی۔ اچھا، اور ایک بندے نے نا ایک پوسٹ لگائی تھی کہ عثمان کے جتنے بھی قاتل تھے نا، وہ ایک بندے نے لکھا ہے کہ پتہ نہیں حجر نے یا کسی نے لکھا ہے کہ وہ سب مرنے سے پہلے پاگل ہو گئے۔ تو خدا کے بندے اوے اپنی کتابیں ہی پڑھ لیا کرو بیوقوفو، اور جاہلوں لوگوں کی سنی سنائی باتیں فیس بک پہ واٹس ایپ پہ لگا دیتے ہو۔ ان میں دیکھو جنہوں نے قتل عثمان کیا ان میں عشرہ مبشرہ والے صحابی موجود ہیں۔ ہاں جی، اور بھائی ابو بکر کے سگے بیٹے محمد بن ابی بکر موجود ہیں۔ اور بیوقوفو، اور تم خود کسی صحابی کو نہیں مانتے، گستاخ تو تم صحابیوں کے ہو۔ ہاں جی، آگے سنو، 2 دلیلیں دی میں نے، تیسری دلیل سنیے گا جی۔ اچھا، تیسری دلیل میں نے آپ کے سامنے یہ رکھنی ہے کہ جس میں تمام شیعہ اور اہل سنت مفسرین کا اتفاق ہے کہ جب سورہ مائدہ کی آیت نمبر 68 نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر غدیر کے مقام پر 1,24,000 یا 20,000 یا جتنے بھی اصحاب تھے ان کے مجمع میں حضرت علی کا بازو پکڑ کر بلند کر کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ بات کر چکا ہوں، سب نبیوں کا میرا نبی مولا اور سب نبیوں کا میرا علی مولا۔ اچھا، اس کے بعد آگے آپ کے سامنے ایک اور دلیل رکھنا چاہ رہا ہوں، چوتھی، جس میں فریقین کے درمیان متفقہ بہت سی حدیث میں پیغمبر اکرم اور حضرت علی علیہ السلام کے درمیان مساوات کو بیان کرتی ہیں، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خلقت انا وعلی من نور واحد، کہ مجھے اور علی کو ایک ہی نور سے خلق کیا گیا، یعنی نبی اور علی ایک ہی نور کا حصہ ہے۔ اب آگے چلیے گا جی، چوتھی دلیل ہوگی۔ پانچویں دلیل آپ کے سامنے اہل سنت کے معتبر علماء نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے، اور بعض اہل سنت علماء نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امام مہدی علیہ السلام کی اقتداء میں نماز ادا کرنے کو متواتر حدیث میں شمار کیا ہے۔ جی، متواتر حدیث میں کہ کون ہوگا امام؟ جناب مہدی علیہ السلام، اور پیچھے اقتداء میں کون ہوگا؟ اللہ کا نبی۔ اچھا، آگے چھٹی حدیث سنیے گا جی۔ بعض علماء نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء امتی کا نبیین بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں۔ اچھا، یہ حدیث میں آپ کو یہ دکھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس حدیث کا نا ایک مسئلہ ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اچھا،
وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث کو نا میری امت کے علماء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں. اچھا یہ نقل کیا جناب والا ہاں جی یہ نقل کیا ابن حجر نے ابو الحسن الخصئی سے نقل ہوا ہے یہ, اور تواتر علیہ الاخبار بن المہدی من ھذا الامامت. ایک یہ والی حدیث جو میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو امام آگے امام مہدی ہوں گے اور پیچھے اقتداء میں حضرت عیسیٰ پڑھیں گے. اس کے بعد جو ہے یہ فتح الباری میں بھی نقل ہوئی ہے, ابن حجر اسقلانی نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 358 پہ نقل کی ہے. اور جو اگلی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اوالی الالی ابن جمہور الاحسائی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 88 میں بھی اس کو نقل کیا ہے. اچھا جی یہ تھی چھٹی 7ویں روایت دلیل اہل سنت کے معتبر کتب میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی شان میں فرمایا, سنیے گا ترجمہ, من آزاد ان ینظر الی آدم فی علمہ. اچھا جو شخص حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے علم میں, حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے حلم میں, حضرت ابراہیم کو ان کی خلقت میں, حضرت موسیٰ کو ان کی ہیبت میں اور حضرت عیسیٰ کو ان کی عبادت میں دیکھنا چاہے تو وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھے. کہنے کا مطلب یہ ہے اس حدیث کے مطابق حضرت علی علیہ السلام صاحب کا انبیاء کی صفات کمال میں ان کے شریک ہیں, اور چونکہ ان انبیاء کی بعض صفات کمال میں صرف ایک صفت تھی, لیکن حضرت علی میں تمام انبیاء 1,24,000 کی صفتیں موجود تھیں. کیونکہ اگر کسی میں 1 معجزہ 2 معجزہ 3 معجزہ 4 معجزہ تھے تو وہ تمام کے تمام کائنات کا نظام ہی میرے مرشد علی علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا. اور دوسری بات آپ کو یہ میں بتاؤں, یہ تو میں نے آپ کو بات ہی چھوڑ دی, صحابیوں والا تو قصہ ہی نہیں ہے, اور صحابیوں کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. 40 سال بتوں کے آگے سجدہ کرنے والے, اپنے ماتھے ٹیکنے والوں کے ساتھ علی کا مقابلہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کس طرح کا مسلمان ہے تو؟ اچھا آگے سنیے گا, جو حدیث تھی نا یہ ہے جی کتاب تاریخ خلفاء. ٹھیک ہے جی, تاریخ خلفاء کی آپ کے سامنے میں رکھنے لگا ہوں جی. صفحہ نمبر ہے 36 صفحہ نمبر 36, جس میں آپ کو حاشیے میں جو ملے گا نا, جناب حضرت ابو بکر جنگ احد میں بھاگ گئے تھے, اس کا حوالہ میں آپ کو صفحہ نمبر سے بتا رہا ہوں, اردو پڑھ رہا ہوں. یہ دیکھیں یہ حدیث جو ہے اب میں اگر پڑھوں تو یہ کافی لمبی ہوگی, یہ میں آپ کو فوکس کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں. اس کے بعد اگر آپ پڑھ کے بھی آپ کو نہ سمجھ آئے تو پھر وہ باغیں تشریف وہ تو یاسین صاحب نے کتوں والی تم لوگوں کی کر دی ہے نا, تو جتنی کتیاں والی ہوئی انہوں پھر ہار کو آ رہے ہو, ایسے بھی شرم بندے ہو. ہاں جی اس کی میں نے تصویریں دیکھی ہیں. آگے جی ازالات الخفا, یہ ہے جی کتاب, یہ میں نے PDF میں اس لیے رکھی ہے کہ میں کیمرے میں فوکس کر دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. اچھا اس کے بعد یہ جی حکیم الامت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب نے لکھی ہے, اور انہوں نے بھی اس پہ یہی حوالہ لکھا ہے. صفحہ نمبر ہے جی 12, صفحہ نمبر 12 پہ انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر جنگ احد میں بھاگ گئے تھے. یہ ہے جی اس کا حوالہ. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد میں اپنے لیپ ٹاپ پہ یا سسٹم پہ تو میں لا نہیں سکتا تھا کیونکہ ابھی وہ فوکس نہیں ہو سکتا. تو اس کے بعد جی تاریخ خمیس میں ہے فی احوال نفس نفیس, اور اس کو جو لکھا ہے الامام الشیخ حسین بن محمد بن الحسن, انہوں نے لکھا ہے جی, انہوں نے کیا لکھا ہے, صفحہ نمبر ہے جی 131, چھٹا باب ہے اس کا. یہ ہے جی کالا ابا بکرن, کالا ابا بکرن بہت باریک لکھے ہوئے ہیں, میری بھی کچھ نظر کمزور ہو رہی. صرف الناس یوم الاحد ان رسول اللہ کتب اول من جاء, یعنی حضرت ابوبکر جنگ احد میں بھاگ گئے تھے. یہ ہے جی اس کا حوالہ. اچھا اب میرا نبی پیچھے سے بلا رہا ہے, یا ایھا الناس لوگو, اوے واپس آؤ, اوے واپس آؤ, اوے کچھ نہیں ہوندا تانوں, او میں اللہ کا نبی ہاں, او میں شروع سے آخر تک سب جانتا ہوں, کچھ نہیں ہوتا تمہیں. تو جنہوں نے نبی کی نبوت پر زبان پر یقین نہیں کیا کافر تو وہی ہو گئے نا. ہاں جی اچھا آگے جی, آگے امام ابی جعفر محمد بن جریر طبری کی لکھی ہوئی کتاب جی, اس کا جی انہوں نے لکھا ہے
جی اس میں بھی وہی ہے کہ جی ابو بکر جو ہے وہ جنگ احد میں انہوں نے کہا کہ جی کاری چلیے اپنا جی اچھا اب میں نے یہ صرف چھوٹے چھوٹے حوالے دینے تھے اب اس کے اوپر میں پڑھوں تو پھر وہ تو بات اور ہو جائے گی نا میں تو کیونکہ اب تشریف یا بھاگنا میں تو اتنی سلیس نہیں کروں گا بہرحال جی سب سے اہم پوائنٹ آپ کو دینے لگا ہوں کہ نبی کی زبان پر یقین نہ کرنا عمر کہتے ہیں کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو مجھے اس دن شک نہیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ نبی ہے یا نہیں نبی ہے ٹھیک ہے اور جو نبی کی نبوت پہ شک کرے نبی کی زبان پہ شک کرے نبی کے قول پہ نبی کے فعل پہ شک کرے کافر تو وہی ہو گیا فضیلت کون سی ڈھونڈتے پھرتے ہو کون سی فضیلت ڈھونڈتے پھرتے ہو کوئی ہے جو میری نصرت کرے میرا مرشد علی کھڑا ہوتا ہے اور میرا نبی فرماتا ہے یہ میرا وسیع یہ میرا بھائی یہ میرا وزیر اس کی بات سنو ایسا ہی ہے آپ لوگ کیا کہتے ہو ہم تو نبیوں سے افضل جانتے ہیں علی کو آگے پڑھوں گا اب جی اب اس سے بھی آگے پڑھوں گا اب بھاگنے والی جو ہے وہ تشریف یا بھاگنا یا جو بھی ہے بہرحال اس پہ تو ہنسی آتی ہے اور ہنسی ان بغیرتوں پہ آتی ہے کہ انہوں گلاب دے پھلاں دے ہار پوانے نے جڑا ذلیل ہو کے آیا ہے من کے آیا کہ ساڈے بڑے بھجے نے جنگے احد دے وچوں ہاں جی اور یہ جس کو تم غنی غنی کہتے ہو نا بی بی خدیجہ الکبریٰ کے دسترخوان سے سونے چاندی کے برتن اپنے جھولوں میں ڈال کے بیچ کے غنی بنا ہے ہمیں نہیں پتا ہم بیان کرنے پہ آئے تو تمہاری تو آنکھیں کھل جائیں پھٹ جائیں مولا غازی آپ کو اجتے دے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو یا علی مدد